تیسری جو عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ ہے کہ مریض کی عیادت. دیکھیے سب سے پہلے ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے. یہ بات معلوم ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, کوئی انسان بیمار ہے, آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. صبح میں گئے, آپ فجر کی نماز کے پاس گئے, آپ فجر کی نماز پڑھ لیے, اس کے بعد ایک مریض کے پاس جا کر بیٹھ گئے, تو اس کی عیادت کیے, بولے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا, کچھ تسلی کی بات آپ اس کے سامنے بول دیے. اس کے بعد آپ چلے گئے. شام تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے. 70,000 ملک, 70,000 فرشتے. ہاں, پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اگر کوئی مسلمان کسی بیمار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, اس کی عیادت کرتا ہے, اسے کچھ تسلی کی بول بولتا ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے. مغرب کے بعد اس نے جایا, یعنی کہ فجر تک اس کے حق میں 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگیں گے. یہ تو حدیث معلوم ہو گئی. صبح میں اگر ہم عیادت کریں گے تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. اگر ہم مغرب کے بعد کسی مریض کے پاس جا کے بیٹھیں گے, اس کی عیادت کریں گے, صبح تک فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا مانگیں گے. محدثین نے کہا ٹھنڈی کے موسم میں مریض کی عیادت مغرب کی بات کرو. ٹھنڈی کے موسم میں کسی مریض کی عیادت مغرب کے بعد کرو. کیوں؟ کیونکہ رات بڑی ہوتی ہے, فرشتوں کی دعا زیادہ ملے گی. رات لمبی ہے تو فرشتوں کی دعا زیادہ ملے گی. خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں مغرب کی نماز کے بعد کسی مریض کے پاس جا کے بیٹھو, رات لمبی ہونے کی وجہ سے صبح تک فرشتے آپ کو دعا دیتے رہیں گے, یعنی کہ بہت زیادہ فرشتوں کی دعا آپ کو ملے گی. ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے نا خاص طور پر انسان مغرب کے بعد مریض کی عیادت کرے.